ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واقیموا وجوہکم عند کل مسجد صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، پچھلے پروگرام میں آیت پڑھی تھی لیکن وقت کم کی وجہ سے معنی رہ گیا۔ پہلے میں اس کا معنی کر لیتا ہوں، پھر اس آیت مبارکہ معنی پھر آگے بات کریں گے۔ آیت پڑھی تھی کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ۔ تمام مفسرین کرام نے اس کے معنی یہ کیے ہیں کہ مساجد اللہ کے لیے ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں اللہ کے لیے ہیں۔ انہوں نے معنی لکھا کہ مسجد اللہ کے لیے کیا معنی؟ سب سجدے کی جگہ، ساری مساجد، بلکہ ساری زمین مسلمانوں کے لیے سجدہ گاہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے ساری زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا۔ سجدہ کر سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں ساری زمین اللہ کی ہے، ساری مساجد اللہ کی ہیں، اس لیے حق ہے کہ اسی کو سجدہ کیا جائے۔ زمین اس کی ہو، سجدہ غیر اللہ کو، یہ تو بات اچھی نہیں ہے۔ تو ان المساجد للہ کا معنی ساری جگہ اللہ کی ہے، اس لیے سجدے کے لائق بھی اللہ ہے، صرف اسی کو سجدہ کیا جائے۔ اور معنی کیا کہ مساجد سے مراد سجدے کے اعضاء ہیں۔ 7 اعضاء پر انسان سجدہ کرتا ہے، 2 پاؤں، 2 گھٹنے، 2 ہاتھ اور 1 چہرہ، یہ زمین پہ رکھتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے دیے، پاؤں اللہ نے دیے، گھٹنے اللہ تعالیٰ نے دیے، ہاتھ اللہ تعالیٰ نے، چہرہ اللہ تعالیٰ نے، یہ سارے انعامات تو اللہ تعالیٰ کے ہیں، اللہ نے دیے۔ لیکن حق بھی یہ ہے کہ اسی کا سجدہ کیا جائے۔ ساری چیزیں اللہ دے اور ہم سجدہ غیر اللہ کو کریں، یہ اچھی بات نہیں، یہ روا نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے، یہ گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں کہ چیزیں میں دوں، سجدہ میرے علاوہ۔ اور جو آیات مبارکہ میں نے خطبے میں پڑھی ہے وَأَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا ہے کہ اپنا چہرہ صرف اللہ کے سامنے جھکاؤ، مسجد میں جھکاؤ، میرے سامنے جھکاؤ، اور کسی کے سامنے یہ چہرہ نہ جھکاؤ۔ یہ تو تھا سجدہ عبادت۔ اب دوسرا سجدہ ہے تعظیم۔ یہ پہلے نبیوں کی شریعت میں جائز تھا، جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو وہ سجدہ تعظیم تھا۔ اور سجدہ تعظیم سورہ یوسف میں بھی ذکر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب دکھایا کہ سورج، چاند اور 11 ستارے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو اس خواب کی تعبیر یہ ہوئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو، ماں باپ کو مصر بلا لیا۔ جب وہ مصر پہنچے تو یوسف علیہ السلام بادشاہ تھے اور تخت پر جلوہ افروز تھے، تو سب نے سجدہ تعظیم کیا۔ خروا لہ سجدا، قرآن میں آیا کہ انہوں نے سجدہ کیا، یہ سجدہ تعظیم ہے۔ کچھ لوگ ان آیاتوں کو، ان باتوں کو دیکھ کر وہ سجدہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں قرآن میں ہے، یہ سجدہ تعظیم کرتے ہیں، یہ سجدہ جائز ہے۔ لیکن نہیں، پہلی شریعتوں میں جائز تھا۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں اس کو منسوخ کر دیا گیا۔ لوگوں نے سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باقاعدہ طور پر پوچھا کہ حضرت ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں اپنے سرداروں کو سجدہ کرتے ہیں، اور آپ تو اس سے زیادہ حق رکھتے ہیں کہ آپ کو سجدہ کیا جائے، وہ تو دنیا دار ہیں، آپ تو اللہ کے نبی ہیں، آپ تو شان والے نبی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، بالکل نہیں۔ اگر میری شریعت میں سجدہ جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم کرتا کہ وہ اپنے گھر والوں کا سجدہ کریں۔ میری شریعت میں سجدہ تعظیم جائز نہیں ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں تعظیم کا سجدہ بھی جائز نہیں ہے کہ صرف احتراماً انسان کسی کے سامنے جھک جائے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔
क्योंकि सजदा इबादत से मुशाबिहत है। और इसके अलावा बाकी चीजें भी जिसमें इंसान ये समझे कि भाई जिस हस्ती के लिए मैं ये ताजीम कर रहा हूं वो मेरे इस अमल को देख रहा है और वो खुश होगा तो मेरी मुराद पूरी हो जाएगी, ये कुदरतमंद है, कर सकता है। इस लिहाज से भी अगर किसी कब्र के ऊपर गिलाफ को चूमा जाए या हाथ फेर कर जो है मुंह को लगाया जाए इस नियत से कि ये देख रहा है मेरे इस अमल से ये खुश होगा और मेरी आस पूरी हो जाएगी, ये भी उसी तरह का गुनाह है, कोई जायज नहीं है अगर हमने उसको ये समझा। अगर हम उसको कुदरतमंद नहीं समझते, आलमुल गैब नहीं समझते तो ऐसे हाथ लगा लेते हैं, लेकिन फिर भी तशब्बुह की वजह से गुनाह होगा, क्योंकि लोग तो देख रहे हैं ना, वो तो ये नहीं समझ रहे कि इसकी नीयत क्या है, ये क्या सोच रहा है। तो लोग तो वही बात समझते हैं जिस तरह मज़ारात पर ये हो रहा है, तो ये ठीक नहीं है, ये गुनाह है। अल्लाह ताला मुसलमानों को अपने दरवाजे पर झुकने की, अपनी जात का सजदा करने की, अपने दरवाजे की सजदा करने की तौफीक दे। गैरुल्लाह के सजदा से अल्लाह ताला पनाह अता फरमावे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।